احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو ظالم لعین یزید کا کردار ہے. اس موضوع کو اس لیے لیا گیا کہ آج بعض لوگ واقعہ کربلا کی تاریخی حیثیت کا انکار کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کی قصے کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا وہ انکار کر دیتے ہیں. اب شہادت امام حسین کا تذکرہ نہ صرف تاریخ اسلامی کی کتب میں موجود ہے بلکہ احادیث مبارکہ کی جو کتب ہیں ان میں بھی موجود ہے اور باقاعدہ طور پہ محدثین نے ان کو نقل بھی کیا اور جو شرح کرنے والے ہیں احادیث کی ان شارحین نے بھی اس واقعہ کربلا کو اپنی کتب میں جب انہوں نے احادیث کی شرح کی ہے نقل کیا ہے. یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے میں اپنے موضوع پہ آؤں گا. یہ یاد رکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا انکار کرنے والے اور نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دینے والے اور نعوذ باللہ یزید لعین کو امیر المؤمنین یا امیر یا سیدنا کے الفاظ سے یاد کرنے والے ان کا تعلق خارجی نقطہ نگاہ سے ہے، خوارج سے ہے. خوارج جو ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوارج کے متعلق اس امت کو متنبع کیا اور بہت ساری احادیث بخاری مسلم سیاستہ کی دیگر کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ جن میں ان خوارجیوں کی علامات کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا لبادہ ہوگا، اسلام کا نام ہوگا، قرآن بھی پڑھیں گے، احادیث بھی نقل کریں گے. یہ آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ظاہر ہوئے اور بالکل جب کھل کر سامنے آئے تو مولا علی کا دور تھا. اس وقت پہ مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کو مارا. سو یہ نبی کے بھی دشمن ہیں اور اہل بیت کے بھی دشمن ہیں. اور آج جو یزید کے حمایتی ہیں یہ اسی خارجیت سوچ کا تسلسل ہے. اور وہی خارجی لوگ اس یزید کی حمایت میں جو ہے وہ پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں
تقریریں بھی کرتے ہیں اور یزیدیت کے نظام کو یا یزیدیت کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو شہادت امام حسین کی حقیقت اور شہادت امام حسین سے جو ہے وہ دور کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کی خبر دی، جو شہادت امام حسین ہوئی اس کی خبر آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کو دی۔ نہ صرف آقا علیہ السلام نے امام حسین کے شہید ہونے کی خبریں دی، بلکہ جس جگہ شہادت ہوئی اس جگہ کا نام بھی بتا دیا اور اس جگہ کی مٹی جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا بھی فرمائی۔ اور یہ وہ عظیم شہادت تھی کہ اس شہادت کے وقت خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس مشہد میں موجود تھے۔ جیسا کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جڑ و تعدیل کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری، لیکن یہ جو روایت ہے ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ انہوں نے خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہے وہ غبار آلود تھے، یعنی غبار سے اٹھ ہو چکے تھے، اور آقا علیہ السلام کے بال مبارک جو زلفیں تھیں وہ بکھری ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیشی میں امام حسین اور آپ کے اصحاب کا خون ہے جو آج دن بھر میں جمع کرتا رہا۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن تھا جس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کی بھی خبر دی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، فسمعت نشیحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح جبینہ وهو یبکی، میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنی اور آپ کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور حضور علیہ السلام رو رہے تھے۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اور امام حسین آپ کی گود میں ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے فرمایا بے شک جبریل امی آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ان امتک ستقتل هذا بأرض يقال له کربلا، جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اس آپ کے بیٹے کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن وہب بن زمعہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے مجھے بتایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی اخبرانی جبریل ان هذا يقتل بأرض العراق للحسین، کہ جبریل ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پہ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
بخاری شریف میں آتا ہے، کتاب العلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے 2 قسم کے علم کو سیکھا ہے۔ ایک قسم علم کی وہ ہے جو لوگوں میں مجمع عام میں بیان کرتا ہوں، جو شریعت کے متعلق ہے، جو شریعت کے احکام ہیں، جو طریقت کے متعلق ہیں، اور ان علوم و معارف کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ لیکن دوسرا علم وہ ہے کہ اس میں وہ خبریں اور واقعات ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو تم میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دو، میرا گلا حد سے تم کاٹ دو، سو میں ان کو بیان نہیں کرتا۔ 2 قسم کے علوم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عظیم محدث پاک و ہند کے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے کہ وہ خبریں اور واقعات شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت امام حسین کے متعلق تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو مجمع میں بتانے سے اس لیے ڈرتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اس لیے سیدنا ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ کہیں بنو امیہ کے شریر لونڈے لڑکے، وہ شریر چھوکرے کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، اس وجہ سے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی مزید شرح کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ علم جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خواص کے سامنے بیان کیا، جو خاص لوگ ہوتے تھے اس علم کو وہاں بیان کیا کرتے تھے، مجمع عام میں بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب 59 ہجری قریب آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت السنبیان۔ فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ لوگوں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سن 60 ہجری میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام جو ہے وہ سن 60 ہجری میں اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور تخت سلطنت پر نو عمر چھوکروں اور لونڈوں اور لڑکوں کی حکمران بن بیٹھنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کان یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، اور ابھی یہ یاد رکھ لیں جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے اس وقت یزید لعین تخت نشین نہیں ہوا تھا، اس کی حکومت کے لیے ابھی بیعت لی جا رہی تھی، اور یزید کی حکومت کے لیے راہ کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ فرمایا کرتے تھے، اور جب 59 ہجری آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں گلی کوچوں میں نکل کر بلند آواز میں جو ہے وہ کہا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین، اے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو. آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ اس سن 60 ہجری سے پہلے جو ہے وہ تو مجھے اپنے پاس بلا دے. اور ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، یہ جو میں نے روایت نقل کی کہ سن 60 ہجری میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اس سے مراد جو ہے وہ یزید کی حکومت ہے. یزید کی حکومت ہے، اس کا تخت نشین ہونا ہے، اس کا سلطنت پر بیٹھنا ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَ بِسَنَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور سن 60 ہجری سے پہلے جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما. اب امام بخاری کی طرف آئیے. امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے کتاب الفتن میں، اور باب کا نام رکھا ہے، یعنی چیپٹر نیم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ السفہاء، جس کا معنی بنتا ہے پاگل اور بیوقوف لوڈوں کے ہاتھوں میری امت جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی. میری امت ہلاک ہو جائے گی. یہ یاد رکھنے کہ یہ چیپٹر نیم کس نے رکھا ہے؟ امام بخاری نے، اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. میں ابھی روایات ساری نقل کرتا ہوں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کتاب البخاری کتاب الفتن میں. امام بخاری نے اس کو نقل کیا، مشکات المصابیح میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوان لوڈوں کے ہاتھوں ہوں جو شریر ہوں گے. امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت نقل کر رہا ہوں، اور اس روایت کو مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان میں جو ہے نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان فساد امتی علی یدی غلمۃ السفہاء من قریش، کہ خاندان قریش کے ایک گھرانے کے نادان بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہوگی. اور اسی طرح مستدرک حاکم اور مسند الفردوس میں روایت کو نقل کیا گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہلاک امتی علی ید غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش لوڈوں کے ہاتھوں ہوگی. ان احادیث کی شرح میں جو بخاری کی بھی میں نے نقل کی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں ان اول الغیلمۃ کان فی سنۃ 60 وهو كذلك فإن یزید بن معاویہ، کہ وہ قریش کے بیوقوف لونڈے جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تباہ کیا، برباد کیا، ان میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید تھا. پہلا لونڈا کون تھا؟ یزید بدبخت لعین تھا وہ. اور آقا علیہ السلام نے اس بدبخت کے بارے میں خبریں بھی دی تھیں.
امام حسن مجتبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں، بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں، یعنی دین کے ساتھ کھیل اور مذاق کر رہے ہیں۔ اور ملا علی قاری مرقات میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ قریش میں سے کم عمر لوٹے جو میری امت کا انتظام سنبھالیں گے، راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منام یلعبون علی منبرہ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں انہیں دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کا معاملہ حق اور انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ بنو امیہ کا ایک شخص اس میں رخ نہ ڈالے گا، اس کو چینج کرے گا، اس کو بدلے گا، معاملہ حق اور انصاف کے ساتھ قائم رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ اس روایت کو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، ابن حجر حیثمی مکی نے الصواعق المحرقہ میں نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ اب یہ ساری روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں جتنے میں نے آپ کے سامنے حوالے بیان کیے، یہ سارے کتب احادیث کے ہیں، اور عظیم محدثین نے ان کو آگے بیان کیا ہے کہ ان روایات کے موجود ہونے کے باوجود پھر یزید لعین کو جو ہے وہ امیر کہنا، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ فتاوی رضویہ میں شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یزید پلید لعین فاسق اور فاجر تھا، اتفاق ہے اس پہ۔ ابھی میں علماء کے حوالے بعد میں دوں گا، لیکن آج آپ اپنی صفوں میں دیکھیں کہ کیسے آج یزید لعین کی جو ہے وہ طرفداری کی جاتی ہے، واقعہ کربلا کو کیسے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، سنیں، اور مجمع الزوائد میں اس امام حیثمی نے نقل کیا ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرت، کہ حسین ابن علی سن 60 ہجری میں جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ خبر کس نے دی تھی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بالاتفاق ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری پیشن گوئیاں سچ اور حق ثابت ہوئیں، اور سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش عیاش فاسق اور لعین یزید تخت نشین ہوا تھا، سن 60 ہجری میں ہوا تھا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں جو ہے وہ
صالح کربلا واقعہ ہوا تھا جس کا آج انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس لعین یزید کے جو طرفدار ہیں وہ خارجی ہیں، وہ خود یزیدی ہیں۔ اور جو یزید کے حوالے سے نرم رویہ رکھتے ہیں اور نرم رویہ رکھتے ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ تک کہہ دیتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے وہ نالائق ڈاکٹر پیدا ہو چکے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بڑا اسلام کا سکالر ہے، وہ خارجی ہے، وہ بدبخت ہے، وہ لعین ہے، جو یزید کا طرفدار ہے، وہ خارجی سوچ کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ اس لیے کہ خوارج کو سب سے پہلے جو ہے وہ مولا علی نے مارا تھا، ان کے خلاف جہاد مولا علی نے کیا تھا، اس لیے وہ مخالف ہیں۔ اب سنیے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا اس یزید لعین کے حوالے سے۔ مراج البحرین میں اس روایت کو نقل کیا گیا، انوار المحمود شرح ابو داؤد میں اس کو نقل کیا گیا، اور محمد صدیق دیوبندی انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ انوار المحمود کے شرح ہے ابو داؤد کی، اس روایت کو انہوں نے اس میں نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید کربلا جب مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ مجھے یزید کی طرف سے گورنر مدینہ نے بلایا ہے، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ سنیں آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ایسے بدبخت کو امام بنانا کب جو ہے وہ جائز ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں اور ابن جریر طبری نے، ابن اسیر نے، اور اس کو محمد یوسف کاندھلوی دیوبندی نے بھی نقل کیا ہے حیات الصحابہ میں، تاریخ طبری، تاریخ کامل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں، اے لوگوں کان کھول کر سنو، یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، فساد برپا کیا ہے، اسلام کی حدود کو معطل کر دیا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور اس کے حرام کو حلال کر رکھا ہے، لہذا مجھ پر لازم ہے کہ ایسے ظالم حکمران کے خلاف جو ہے وہ میں علم بغاوت بلند کروں۔ اور ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں یزید بدبخت لعین تخت نشین ہونے سے قبل بھی جو ہے اس سے پہلے بھی فاسق اور فاجر تھا، اور حضرت امیر معاویہ آپ کے والد گرامی جو صحابی رسول ہیں وہ روکا کرتے تھے اسے، لیکن وہ اس وقت بھی والد کا نافرمان تھا اور بعد میں بھی فسق و فجور کرتا رہا۔ ابن کثیر یزید کے جو حمایتی ہیں، سنیں ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر جو ہے وہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ یزید لعین جو ہے وہ گانے بجانے کا شوقین تھا، شراب پیتا تھا، حتیٰ کہ ہر روز شراب کے نشے میں مست بیدار ہوتا تھا، ہر روز جب اٹھتا تھا شراب کے نشے میں اٹھتا تھا، اس کی رات جو ہے وہ شراب کے نشے میں مست گزرتی تھی۔ لونڈے اور لونڈیوں کا شوقین تھا وہ بدبخت، کتے پالتا تھا، ریچھوں اور بندروں میں لڑائی کراتا تھا،
یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں. اور تاریخ طبری میں تاریخ کامل میں سیدہ سکینہ بنت امام حسین فرمایا کرتی تھی ما رأیت رجلا کافرا باللہ خیر من یزید، میں نے یزید سے اچھا کوئی خدا کا منکر نہیں دیکھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واقعہ کربلا کے بعد یزید پلید کو خط لکھا کہ جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف جو ہے وہ اس کے فسق اور فجور ہونے کی وجہ سے بغاوت کر دی، اہل مدینہ نے بغاوت کر دی. خط میں آپ نے لکھا یزید نہ تو مجھے تجھ سے محبت ہے اور نہ میں تیری تعریف کرتا ہوں. تو نے ابن مرجانہ کی طرف حسین کے قتل کرنے کا حکم نامہ لکھا اور تو نے لکھ کر بھیجا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا کیونکہ تو نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے اور ان کی شہادت پر راضی تھا. تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا سے ذلیل و خوار کر کے نکالے اور روز قیامت تیری تباہی و بربادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سب کو قوم عاد، سمود، لوط اور اصحاب مدین کی طرح جو عذاب دے گا. یہ کون خط لکھ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں. تاریخ یعقوبی میں اس کو جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ وہ ریچھوں کے ساتھ جو ہے وہ یلعب بالخلود والکلاب، کتوں کے ساتھ جو ہے وہ کتوں کی لڑائیاں کرایا کرتا تھا، ریچھوں کو لڑایا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا.